نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپک پر ہے اور بار بار اس کا جو ہے تو ایک قسم کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس چیلنج کا جواب دے دیتے ہیں تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ میں تمام امت نبی علیہ السلام کے افراد سے مخاطب ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، اور ساتھ میں اسپیشلی میں اہل سنت والجماعت کے جو جوانان ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ کب تک آپ لوگ اس دھوکے میں چلتے رہیں گے؟ اپنی عقل کو کب استعمال کریں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل قدیم، محمد علی ایک اور آیا ہوا ہے، اس طریقے سے اور بہت سارے ہیں، غامدی ہے، اس کے چمچے ہیں، یہ سب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج انجینئر محمد علی مرزا کی ایک کلپ جو اس نے خود کاٹ کر شارٹ کر کے ڈالا ہوا ہے شارٹ ویڈیو میں، وہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے مجبوراً یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ میری طبیعت اتنی اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، اور وہ کلیئر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ مولا علی مولا حسن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں ان کے نام کے اوپر لوگ یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ مولا علی تو بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا، جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے۔ تو مولا علی نے تو نہیں کہا کہ تو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا، کوئی نہیں۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود، نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں، جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کو اس طریقے سے داخل کرنا ہے۔ ہاں، وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں، وہ الگ بات، وہ تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں تھی، لیکن کیا کرے بندہ۔ میں اس نے اس کے اندر ایک نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس سے ایک بات کہی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ نہج البلاغہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی کتاب نہیں ہے، یہ رافضیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو جھوٹ باندھا گیا ہے، اس پر جھوٹ اس کو منسوب کیا گیا ہے مولا علی سے، کیونکہ مولا علی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی تلقین کریں گے، جبکہ صحابہ جو ہیں اور تابعین اور تبع تابعین جو ہیں اور جو آج تک کی امت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق، حدیث کے مطابق وہ شرک سے بچی ہوئی ہے، اس کو شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے شرک کی بات کی وہ میں آگے حدیث جب بیان کروں گا اس میں بتاؤں گا۔ ایک میں آیت قرآن سے بیان کرتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، ایک یہاں سے میں بیان کروں گا۔ میں اب انجینئر محمد علی مرزا کو اور اس کے چیلوں کو جواب دے رہا ہوں، ساحل عدیم کو جواب دے رہا ہوں، ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو منکر حدیث ہیں، جو نبی علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو حیات میں بھی ان کے انکار کرتے ہیں اور بعد از وفات بھی انکار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا جائز ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے۔ کیسے؟ یہ میں ابھی آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں، اور یا اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے، نبی علیہ السلام کی برکت سے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ کام بنا دیجئے، یہ کہنا بالکل جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور یا محمد انی اتوجہ بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس مسئلے میں۔ کیا مطلب ہے کہ دعا کریں میرے لیے، اور نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گا، میں 4 حدیث بتاؤں گا، 2 کے اندر میں یہ مسئلہ ثابت کروں گا کہ بعد از وفات یا محمد کہہ کے مدد مانگنا جائز ہے، اور 2 حدیث میں وہ بتاؤں گا کہ جس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ امت پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والے لوگ کون ہوں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل عدیم اور وہ محمد علی جو کہ اور یہ غامدی جو کہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، یہ انہی مشرکین اور انہی کفار میں سے ہیں، کیونکہ جو کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کہے وہ خود اس کے اوپر یہ بات پلٹ جاتی ہے، ہمیں کوئی فتویٰ دینے کا شوق نہیں ہے۔
تو آئیں آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرآن مجید سے جی، سب سے پہلے قرآن مجید سے سورۃ البقرہ. ٹھیک جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89. ٹھیک، اور کیا ہے جی، کہتا ہے وسیلہ نہیں ہے. آپ کسی سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے وسیلے سے میرا کام کر دینا. اب میں قرآن مجید سے آپ کو بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام نہ پیدا ہوئے، نہ دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس نور کے ساتھ کائنات میں طیران کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، ہر جگہ جا آ رہے ہیں. لیکن آپ کا جسد خاکی ابھی نہیں تیار ہوا، نہ آپ دنیا میں تشریف لائے، نہ ابھی آپ اپنے والدین کی، اللہ بہتر جانتا ہے کس والد مبارک کی صلب میں موجود ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. لیکن یہودی کیا کر رہے ہیں؟ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں اس پر بہت پروگرام کر چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ یہ نئے انداز میں دھوکہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں یہ سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی قرآن، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی ان بکس کی، ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، توراۃ، انجیل، زبور، ان سب کی، اور جو باقی صحیفے تھے ان کی بھی تصدیق کرنے والی تھی. ٹھیک جی. وقانو، اور یہ یہود جو تھے، یعنی یہ یہود من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام مبارک کی کا بعث ہوتا، ان کو مبعوث کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے. یستفتحون، اس کا معنی کیا کہ ای یستنصرون، وہ فتح کی، نصرت کی، جو ہے تو جیت کی اور کامیابی کی دعا کیا کرتے تھے. کس کے ذریعے؟ یستفتحون، نبی علیہ السلام مبارک کے ذریعے، ان کے وسیلے سے. اور لکھا آتا ہے کہ یہ تورات کھولتے اور اس کے اندر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر انگلی رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ان کا نام احمد لکھا تھا، ان کے ذریعے ہمیں کفار پر فتح عطا فرما. کفار کون؟ الذین کفروا، ان لوگوں پر کہ جو کافر تھے، یعنی مشرکین عرب، ان کے اوپر یہ دعا کرتے تھے. دعا کس طرح کرتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم، یا اللہ ہمیں ان کفار مکہ، ان مشرکین مکہ پر فتح عطا کیجئے. بالنبی المبعوث، یہاں پر بات جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی مدد سے. کون نبی جن کی مدد مانگ رہے ہیں؟ المبعوث، جو کہ مبعوث ہونے والے ہیں فی آخر الزمان، آخری زمانے میں. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کرتے تھے؟ پھر جو ہے نا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کی صفات کفار کو بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ان کے ذریعے ہمیں ہماری مدد فرماؤ. پھر یہ کہنے کے بعد کہا کرتے تھے کافروں کو، ہم عاد و سمود اور ارم کی طرح تمہیں قتل کریں گے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، جن کو کہ وہ جانتے تھے، نہ جانتے ہوتے تو ان کا وسیلہ دیتے، کفروا بھی، تو انہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان کفار کے اوپر. انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے وسیلہ نہیں ہے. ہاں آپ یہ دعا کروا سکتے ہیں، وسیلہ اس طرح ہے کہ دعا کروا سکتے ہیں. یہاں پر تو نبی علیہ السلام دعا نہیں کر رہے، ان کی ذات اقدس کا جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کا جو ہے تو وسیلہ دے رہے ہیں. اور جب نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو ایسے ہی ہیں جس طرح اس وقت نبی علیہ السلام مبارک اپنی قبر شریف میں ہیں، اس وقت بھی اپنی روح کے ساتھ، اپنے نورانی وجود کے ساتھ حیات تھے، آج بھی اپنے نورانی وجود کے ساتھ اور نورانی روح کے ساتھ اور نورانی جسد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں حیات ہیں. آج بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، یہود کی آنکھوں سے بھی پوشیدہ تھے. دونوں صورتوں میں آپ اس کا تقابل جو قبر شریف میں ہے آپ اس آیت مبارک سے کیجئے جب وہ ظاہری طور پر پوشیدہ ہے، لیکن جو ان کا وجود مسعود ہے، جو بابرکت ان کا جو تخلیق ہوئی ہے نور کے ساتھ، اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، دونوں چیزیں کیا ہیں جی؟ برابر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نورانی وجود جو آسمانوں میں ہے اور طیر و سیر فرما رہا ہے ہر جگہ پر، اور نبی علیہ السلام کا نورانی جسدی وجود
جو سفید مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے منگوا کر اس سے بنایا تھا، یعنی مٹی بھی نبی علیہ السلام کی ہم سے جدا ہے، وہ نبی علیہ السلام اپنی قبر شریف میں موجود ہے، ان کو وسیلہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ قرآن سے بھی میں نے ثابت کر دیا، ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حدیث سے بھی ثابت کر رہا ہوں۔ آئیں جی، اب اس نے کیا بات کی؟ اس نے بات یہ کی کہ انہوں نے حسن سے کہا کہ اللہ کے جو مانگو گے اللہ سے مانگو گے، ہم سب کچھ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو بھی خدا کا درجہ دے کے نہیں مانگا۔ اولیاء اکرام کو ہم نے آج تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، ہم نے ان کو آج تک اللہ نہیں کہا، ہم نے ان کو آج تک معبود نہیں کہا، ہم نے نبی علیہ السلام کی آج تک تصوروں میں بھی عبادت نہیں کی۔ ایک لحظہ بھی ایسا ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب میں آج تک نہیں گزرا جو اس تصور کے ساتھ ہو کہ نبی علیہ السلام کو ہم خدا کہیں یا معبود کہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام، تمام اولیاء اکرام، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے سچے بندے، سچے رسول، انبیاء، پیغمبر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو پیغمبری دی، اللہ نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ نے ان کو وفات دی، اللہ ان کو زندہ کرے گا، اللہ ان کو اپنے پاس بلائے گا، اللہ ان کے درجات بڑھائے گا، اللہ ان کو بڑے بلند مراتب عطا کرے گا۔ سب کچھ اللہ کے محتاج ہیں وہ، لیکن اللہ نے جن کو تصرف دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چاند اپنی انگلی شریف سے 2 ٹکڑے کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سارے سانپ نکل لیے، پانی پر مارا، راستہ بن گیا۔ کس نے یہ کروایا؟ رب کریم نے۔ انجینئر مرزا کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تک کوئی شے ہی نہیں، اس کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، انہوں نے دریا پھاڑ دیا، یہ کہتا پیشاب نہیں روک سکتے۔ تیرا باپ روک سکتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا باپ پیشاب روک سکتا ہے، وہ گٹتن فتنتن۔ بات یہ ہے ان کفار سے بچیں۔ آئیں جی اب اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ اس کے اس چیلنج کا میں جواب دے رہا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور حدیث سے کوئی ایک حدیث پیش کر دے کہ جس میں یا محمد کہہ کے پکارا گیا اور مدد مانگی گئی ہو، وہ میں حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا، 8311 نمبر ہے۔ بہقی نے دلال النبوت میں بیان کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 162 ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ اب آئیں جی وہ حدیث سنیں آپ۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عثمان بن حنیف نبی علیہ السلام کے دور میں جب نبی علیہ السلام زندہ تھے، مدینہ شریف میں تھے، تو ایک نابینا شخص آیا، اس سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میری آنکھیں آ جائیں۔ تو ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے دعا تلقین فرمائی تھی، تو ان کی آنکھیں، کہتے ہیں ادھر ہی بیٹھے تھے، وہ آئے تو ان کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے ایک شخص کو یہ دعا اس وقت تلقین فرمائی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دعا نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی کام آئی ہے تو بعد از وفات بھی یہ دعا کام آئے گی۔ کیوں کہ جس طرح نبی علیہ السلام زندگی میں ہمارا وسیلہ ہے، امت کا وسیلہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وفات بھی وسیلہ ہیں امت کا۔ وجہ یہ کہ صحابہ اکرام نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ان کے وسیلے سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے، بڑے زیادہ ان کو جو ہے تو انوار نصیب ہوئے، رونقیں نصیب ہوئے، خوش نصیب ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اس خوش نصیبی پر ہمیں خوشی ہے، ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نبی علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے توسل کا اور تقرب کا وسیلہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی رضا کے حصول کا وسیلہ ہے، اس لیے خوشی ہے۔ اور ہمیں خوشی اس لیے بھی ہے کہ محض نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والا یہ مقام ہے، اور ان کو گالی نہیں دینا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوان، ہم کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے تو وسیلہ ہمارے لیے اس لیے رکھا گیا کہ صحابہ اکرام کو تو یہ سب نعمتیں مل گئی، ہمیں کدھر سے ملیں گی؟ آج وہ نصیب وسیلہ ہمیں بھی نصیب ہے، ہمارے اعمال پیش ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سلام بھیجتے ہیں، ان تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، یہ زندوں کی علامت ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو یہ بات فرشتے پہنچاتے ہیں، نبی علیہ السلام جب دیکھتے ہیں ہمارے اعمال کو، اس میں یہ لکھا ہے، دعا فرماتے ہیں، اللہ قبول فرماتی۔ حدیث شریف کی عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس کا عثمان صاحب کے پاس جاتا اور وہ
اس کی بات نہیں سنتے تھے، اور نہ دربان ان کو اندر لے جاتا، نہ وہ ملاقات فرماتے. تو یہ عثمان بن حنیف کے پاس آ کے عرض کی انہوں نے کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں اور عثمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کریں کہ میرا کام ہو جائے. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے جانے کے ان سے کہا کہ وضو کرو جا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد یہ دعا ان کو سکھائی، اور پھر میں دعا پڑھ کے ان کے پاس جاؤ، اللہ خیر کرے گا. دعا یہ ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، یا اللہ میں آپ سے کیسے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ، اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے، یا محمدو، اب یہ ندا دیا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام اپنی قبر شریف میں ہے، یہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، وہاں پر یہ نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، یا محمدو، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بکا، میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف. محمد کو کیوں آواز دے رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کرے گا. صحابہ کرام کو نہیں تھا پتہ کہ یہ شرک ہے جو وہ بتا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو نہیں تھا پتہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ شرک ہے، میرے وفات کے بعد یہ شرک ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام منع فرما دیتے کہ وفات کے بعد یہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. اور یہ اصول ہے کہ جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. آپ مطلق کو مقید نہیں کر سکتے، اور جو مقید ہے اس کو آپ مطلق اطلاق پہ نہیں جاری کر سکتے. یعنی جس کے اندر کوئی صفت نہیں رکھی گئی، جس کے اندر کوئی قید نہیں رکھی گئی، نبی نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اور یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ دعا میری وفات کے بعد نہیں ہوگی. اس کو کہتی ہے قید کرنا، اس کو کہتے ہیں مقید کرنا. یہ مقید کسی شرط کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور جو مقید ہو کہ یہ جو صدقے کے کھجور ہیں یہ صدقہ کر دو، تم اپنی طرف سے خود کھا لو، گھر میں کھلا دو، لیکن آج کے بعد اس صحابی کے علاوہ کسی اور کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مقید فرما دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا چیز کیسے ہے. کیا ہوا کہ یہ گئے، انہوں نے دعا کی، اور پھر آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ الی ربی، کہ میں آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کی طرف. فتق دی حاجتی، فتق دی لی حاجتی، تو مجھے میری حاجت روا کر دی جائے. اور تذکر حاجت کا، اور اس جگہ پر اپنی حاجت کا اللہ کے حضور میں پیش کر، یاد کر، دل میں گزار، نیت میں لے کر آ. انہوں نے یہ کیا، اور جب گئے اٹھ کر تو کہتے ہیں وہ اندر سے دربان نکلا، ان کو پکڑ کر لے گیا. ابھی انہوں نے بات بھی نہیں کی تھی، وہ پکڑ کر لے کے عثمان صاحب کے پاس بٹھا دیا. وہاں پر بڑی دیر بیٹھے رہے، انہوں نے سارے کام کر دیے، اور بار بار پھر عثمان صاحب پوچھتے تھے آپ نے اپنی بات نہیں کی، آپ نے اپنا کام نہیں بتایا ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ جی بتا چکا ہوں، اور آپ نے میرا کام جو ہے نا وہ بھی کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اس طرح ہے کہ جب بھی انہوں نے فرمایا اپنا حضرت عثمان صاحب نے کہ جب بھی آپ کو کام کی ضرورت ہو تو آپ کیا کیجئے گا، آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کا کام کر دوں گا. یہ ایک حدیث ہو گئی. اب دوسری حدیث سنیں جی. دوسری حدیث ہے جی، اس کو روایت کیا ہے بخاری نے بھی، اس کو روایت کیا ابی صالح ذکوان کی طرف سے، جلد نمبر 7 صفحہ 304 پر. اور اس کو روایت کیا الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں، حرف المیم میں ابن حجر عسقلانی نے. حدیث کا نمبر ہے 8393. اسی حدیث کو فتح الباری میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 575 پر انہوں نے روایت کی ابن حجر عسقلانی نے، اور انہوں نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اسی حدیث کو بہقی نے بھی روایت کیا، اسی حدیث کو اور بہت حضرت ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں روایت کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ عمر فاروق صاحب کے دور میں بڑا شدید قحط پڑ گیا مدینہ میں. ایک صحابی تھے بلال ابن الحارث المزنی، وہ آئے نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر، اور آ کر وہاں پر یہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، دیکھیں ندا دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو قبر شریف پر کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ، انجینئر مرزا کو میں نے دونوں حوالے دے دیے، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ تو ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ جو ادھر بیٹھے تھے ان کو اونگ آ گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آ گئی. تو نبی علیہ السلام خواب میں آیا اور آ کر ان سے فرمایا کہ جاؤ عمر کے پاس میرا سلام کہو، اور اس کو بولو کہ تمہیں بارش برسا دی جائے گی، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ حکومت کرو، بڑی ہوشیاری کے ساتھ. تو جب یہ بات حضرت بلال مزنی نے ان کو بتائی حضرت عمر فاروق صاحب کو، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے یار رب کریم، میں پوری کوشش کرتا ہوں،
مگر یہ کہ جب میں عاجز ہو جاؤں، میرے بس میں نہ رہے تو میں کیا کروں پھر؟ اور وہ رو پڑے اس پر۔ اس حدیث شریف کے اندر بارش بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو صحیح حدیث کہا گیا ہے۔ میں نے وہ روایت بھی آپ کو بتا دی، اس کو ابن کثیر نے بھی صحیح کہا ہے، اس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، اس کو جو ہے تو لسوا ابن حجر اسقلانی بھی صحیح کہا ہے، اس کو پھر فتح الباری میں بھی صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو حدیثیں ہو گئی، اور دونوں میں یا رسول اللہ کہہ کر بعد از وفات آپ سب سے مدد مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ دو ہو گئی۔ اب آئیں جی تیسری حدیث کی طرف۔ یہ وہ حدیث ہے، ہمارے اوپر الزام ہے اہل سنت والجماعت پر، ہم مشرکین ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم قبر پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ہم قبر پہ جا کر کہتے ہیں کہ یا پیر و مرشد مدد، ہم ادھر دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں 1279 حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی حدیث کو صحیح مسلم نے کتاب الفضائل میں بیان کیا 2296، اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ حدیث یہ ہے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یوما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، فصلی علی اہل احد، تو انہوں نے احد کے جو مدفون تھے، احد کے جو شہداء تھے ان کے اوپر نماز پڑھی، صلاۃ علی المیت، جس طریقے سے کہ میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر وہ اپنے ممبر کی طرف واپس ہوئے۔ فقال، پس آپ، تو انہوں نے فرمایا، کس نے جی؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرت لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، وانا شہید علیکم، اور میں تم پر گواہ ہوں گا، وانی واللہ، اور میں بے شک میں، اور مجھے قسم ہے اللہ کی، انظر الی حوض الان، میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا یہ کہا کہ مفاتیح الارض، مجھے مفاتیح الارض، مجھے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، وانی واللہ، اور میں بے شک، واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، ما خاف علیکم، مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ان تشرکو، اس بات کا، تشرکو بعدی کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ولیکن خاف علیکم، ہے کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے، ان تتنافسوا فیہا، کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی اور تم اس دنیا کے اندر گم ہو جاؤ گے، اس کے اندر تم مشغول ہو جاؤ گے، اس چیز کا مجھے ڈر ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر امت سے شرک کی نفی فرما دی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اس کا جواب دے، ورنہ اپنے یہ غلیظ منہ بند رکھے اور ہم اہل سنت والجماعت کو مشرکین نہ کہے۔ دوسری حدیث، چوتھی اور آخری، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کیا ہے کہ میں بھی بتاتا ہوں کہ کون ہمیں مشرک جو کہتا ہے وہ خود مشرک ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ہماری گواہی دے دی ہے۔ میں بھی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما تخوف علیکم رجل، کہ بے شک مجھے جو تم پر خوف ہے وہ ایک آدمی کا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا یہاں تک کہ اس قرآن کی روشنی، اس کا نور اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگے گا، اس کے وجود پر نظر آنے لگے گا، وکان رضا للاسلامی، اور اسلام کے حوالے سے دوسرے مذاہب کو، دوسرے فرقوں کو، جو دوسرے مذاہب ہیں، کفار ہیں، ان کو جواب دیا کرے گا، ان کو باقاعدہ بتایا کرے گا، الا ما شاء اللہ، جب تک کہ اللہ چاہے، فانسلخ منہ، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ اسلام سے، قرآن سے نکل جائے گا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ، اور اس کو وہ وراء ظہری، اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا، یعنی اس پر عمل بند کر دے گا، قرآن کو بند کر کے اس کے الٹ چلنا شروع کر دے گا۔ وَسَعَىٰ عَلَىٰ جَارِهِ، جب یہ کر دے گا تو اپنے ہمسائے کے اوپر حملہ کر دے گا، بالسیف، تلوار کے ساتھ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس کو شرک کی تہمت لگائے گا۔ قال، تو کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قلت، تو میں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہما اولی بالشرک، المرمی ام الرامی، ان دونوں میں سے، یعنی الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا، یا جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ، ان دونوں میں سے شرک سے اولا کون ہے، یعنی شرک کے زیادہ قریب کون ہے، ان میں سے شرک، کفر کے زیادہ قریب کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل الرامی، جو الزام لگانے والا ہے، جو شرک کا الزام لگانے والا ہے، جو شرک کی تہمت لگانے والا ہے اس مسلمان بھائی پہ۔ اس کو روایت کی ابن حبان نے اپنی صحیح میں، کتاب العلم، صفحہ 81، یا جو رقم ہے وہ 81 ہے، والبزار فی المسند 2793،
اور بخاری نے کبیر میں 2907 اور اس کی اسناد حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے، 3 نے روایت کیا اس کو۔ اب مطلب یہاں پر یہ ہے، ہمیں کون مشرک کہتا ہے اہل سنت والجماعت کو؟ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم، وہ محمد علی آیا ہوا ہے، حامدی آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر کوئی عبداللہ وہ بھی اب آ گیا ہے، ایک نئے قسم کی مخلوق آ گئی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ یعنی دین کا علم کسی نے حاصل نہیں کیا، لیکن دین پر سب بول رہے ہیں۔ ہم پر جو شرک کا الزام لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ مشرک کون ہوگا جو ہم پر الزام لگائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد، تو حدیث میں نے بتا دیا، قرآن سے میں نے بتا دیا، اب اور میں کس چیز سے بتاؤں؟ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا دور جدید کا بدترین مشرک، بدعتی، گمراہ، ضال، مضل، اور اس کی ماں قادیانی ہے یا قادیانی النسل ہے۔ یہ اپنی جاہلیت کے نسب پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے میں منگول ہوں۔ تجھ پہ بھی لعنت، تیرے ان منگولیوں پر بھی لعنت۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک یہ چیز بر وقت پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔